اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام آج کا جو ہے وہ بالخصوص ہم نے آج ہمارے نہایت ہی محترم قابل احترام ہمارے بزرگ بھائی جناب ملک غلام صابر حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی جو زندگی جو ہمارے سامنے گزری اس حوالے سے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ اس میں جو بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس میں جو کلام خدا سے استفادہ کیا جائے گا، معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ سے جو استفادہ کیا جائے گا اس کا ثواب بھی ہم ملک صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں گے۔ اور آپ سے بھی تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو تلاوت فرما کر ملک صاحب کی روح کو ضرور ایصال فرما دیجئے گا۔ یقیناً وہ ایک قابل احترام شخصیت تھے۔ ان کے حوالے سے جب ہم انشاءاللہ بات کریں گے، میں ابتدا میں اس حوالے سے کوئی بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تاکہ ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ایک مقصد ہے تاکہ ہر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کا ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور باطن میں بھی کچھ چیزیں وہ کچھ دوست احباب سے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ متوجہ بھی ہوں اور پھر ان چیزوں کو اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی آیت کے ضمن میں ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جو ہمارے ملک صاحب قبلہ کی زندگی میں وہ چیزیں تھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کی ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم جب تک انسان ہم میں موجود ہوتا ہے تو ہم صرف اس کے نیگیٹو پوائنٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی موقع پہ کرٹیسائز کرتے رہیں۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑے سارے ایسے انسان جاتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں نیگیٹو باتیں زیادہ تر ہوتی ہیں، لیکن بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بدنامی یہ ہوتی ہے زندہ رہتے ہوئے بھی کہ وہ دیندار تھے، اور جب دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہی جن الفاظ میں ان کو دنیا میں بدنام کر کے رکھا جاتا ہے وہی ان کی آخرت کے لیے ایک بہترین سامان بن جاتا ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انہی باتوں سے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے کون ہے پروردگار الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمیں آزمائے، ہماری آزمائش کرے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو آج یقیناً ان احسن اعمال پہ بات ہوگی کہ جو ہمارے نہایت ہی قابل احترام شخصیت جو ہم سے جدا ہوئی، جو احسن عمل وہ کرتے رہے، جب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو پھر شاید وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شاید کوئی شائبہ ہو، کوئی شک و شبہ ہو، وہ سارے شکوک و شبہات انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ جاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں ملک صاحب کی یہ زندگی جو ظاہراً ہمارے ساتھ گزری ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے ایک ہے نجی زندگی جو انسان کے اپنی فیملی کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، ایک ہے مذہبی معاملات یعنی روحانی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، تو ان سارے معاملات پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی محترم بھائی جناب سید کیسر بخاری صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
اور ملک صاحب کے بھائی جناب ملک صفدر حسین صاحب قبلہ وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک گپ شپ کی موڈ میں یہ بات کریں گے، اور ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح ایک فیملی ممبر کی بارے میں گفتگو فیملی بیٹھ کے کرتی ہے، بہن بھائی بیٹھ کے کرتے ہیں، اسی حوالے سے ہوگی. لیکن باتیں انشاءاللہ وہ ہوں گی کہ جنہیں شاید سارے لوگ نہ جانتے ہوں، چیدہ لوگ ان باتوں سے واقف ہوں. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ملک صاحب سے گزارش یہ کی جائے کہ چونکہ یہ ان کی فیملی کے حوالے سے بھی اور سارے معاملات کے حوالے سے ماشاءاللہ بہتر معلومات رکھتے ہیں، تو پھر آگے ہم بات کو لے کے چلتے ہیں. جی بسم اللہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرے قبلہ یہ جب ان کی فوتگی ہوئی نا، انتقال ہوا نا، تو سب سے جو اہم بات، سرپرائز بات تھی نا میرے لیے، وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ نیکی کار خوں میں ڈال. تو وہ یہاں پہ جو ہے نا 100% فٹ ہوئی جب ان لوگوں سے جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد کہ ایک شخص آیا تھا ایڈنبرا سے، ایک اسٹاک آن ٹرینٹ، اور ایک لوکل سکھ لڑکا ہے جی ہاں، جو ان کی سٹوری ملتی جلتی ہیں آپس میں. جو ایڈنبرا والا ہے تو اسٹاک آن ٹرینٹ، انہوں نے جب ہماری ملاقات میں پہلے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، تو میں نے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے، یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹوڈنٹ آئے تھے ادھر. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ آئے اور اتفاقاً ملک صاحب کے آفس میں چلے گئے. تو نہ ہمارے پاس کھانے پینے کا کچھ تھا، نہ رہائش، نہ لین، نہ دیر، کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کہ ہماری رہائش کا بندوبست کیا، کھانا پینا سارا کچھ، اور اس کے بعد ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی یہاں مینچسٹر میں. تعلیم کے بعد کہتے ہیں انہوں نے ہماری شادیاں بھی کرائیں، ہمیں سیٹل بھی کیا ادھر. ٹھیک ہے. اور مجھے حیران بات یہ تھی کہ کبھی بھی، کتنے سالوں سے میری دوستی ہے ان کے مثلا کے جو ہے نا، کبھی بھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے فلانے صاحب کے یہ نیکی کی ہے، وہ کیا. نہ، یہ اب سرپرائز، یعنی کہ پہلی بار زندگی پہ انہوں نے دیکھا. اور ہم لوگ پتہ ہے آپ کو کہ تھوڑا سا بھی اگر کریں نا تو 10 آدمیوں کو بتائیں گے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن انہوں نے کبھی ایسا ذکر ہی نہیں کیا کہ بھائی میں یہ کیا. اچھا، یہ جو سکھ لڑکا تھا نا، رائٹ، سیم کہتا ہے کہ وہ اپنی وائف اور مدر کے ساتھ جو ہے نا ادھر آیا، مثلا غیر مسلم ہے لیکن انہوں نے اس میں نہیں ہے کہ مسلم غیر مسلم، یہ کبھی انہوں نے بحث ہی نہیں کبھی، بحث ہی نہیں، بالکل انسانیت، یعنی کہ جو بھی کام کرتے ہیں انسانیت کے کام جو ہے نا. تو کہتا ہے کہ میں آیا ادھر وائف کے ساتھ تھا اپنی، میرے خیال گھر میں اس کی والدہ بھی تھی. سیم سچویشن، نہ مکان، کھانا پینا کچھ بھی نہیں. تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کھانے پینے کا، رہائش کا، ہر چیز انہوں نے پورا بندوبست کر دیا. کہتا ہے پھر اتفاق ہوا کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں پریشان ہو گیا بھائی، اسپتال کا نہیں پتہ، کچھ آنا جانا کچھ نہیں، یہ وہ. تو میں نے ان کو فون کیا، کہتے ہیں اس دن نائٹ کر کے آئے تھے کام سے. ٹھیک ہے، نائٹ کر کے آئے، اور کیا کہ اپنا تھوڑی دیر سونے کے بعد اس کا فون چلا گیا. تو کہتے فوراً آئے میرے گھر، مجھے لیا، میری وائف کو لیا، یہ وہ. کہتے 2 گھنٹے اسپتال ہماری انتظار کی. میں ان کی ملتا کہ بھائی آپ جائیں، ہم ٹیکسی کا لیں. کہتے ہیں نو، جب آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے میں آپ کو لے کے جاؤں گا. یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب کبھی انہوں نے زندگی میں، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ شو آپ بھی ہو، لوگوں کو پتہ بھی چلے، لیکن وہ جو کام کرتے تھے جی بالکل بالکل نچلی سطح پہ رہ کے اپنے. اور دوسرے آخری بات اس کے بعد پھر جو ہے نا کہ ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے جو ہے نا. تو میں تو خیر چھوڑ کے آ گیا تھا اور انہوں نے سے لی یہ وہ. اچھا، جب ان لوگوں کو اطلاع ملی ہے کہ ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، 2-3 دن کے بعد وہ جو سپر ہے اس نے مجھے فون کیا، کون جانتے تو ایک دوسرے کو. وہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ یار بڑا افسوس ہوا، جیسے واقعی دکھ، لیکن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کیا کر رہے ہیں باڈی کا جو ہے نا، غسل کفن یہ وہ جو بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی ان کی وصیت ہے کہ پاکستان باڈی جائے گی. تو کہتے اچھا، کیونکہ جو انگلش کلچر ہے نا، یہ پھول وغیرہ بھیجتے ہیں، اپنے یہ سارا کچھ کرتے ہیں.
تو کہتا ہے پھر وہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہ نہیں سوری وہ نہیں ہو سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے ایسے ای میل آ رہے ہیں جن کو میں شروع سے کام کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کو نہیں جانتا لیکن وہ ملک صاحب کو جانتے ہیں, ملک صاحب ان کو جانتے ہیں. بالکل حقیقت. اور ہر ای میل میں یہی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے کافی فلائٹ ٹائم کافی پلاتے تھے, کوئی کہتا ہے مجھے چائے پلاتے تھے. یعنی کہ مہمان نوازی, اخلاق, پیار, محبت. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا ایسا کریں یار, مجھے پتہ ہے میں کیونکہ اس کلچر کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کلیکشن کر لیں. تو جامعہ کے وہ ٹرسٹیز تھے جو مینچسٹر میں جامعہ ہے, تو جو بھی وہ کلیکٹ کریں گے تو ان کے صدقے جاریہ میں جو ہے نا ہم جامعہ میں دے دیں گے. میں کہ میں بیسٹ یہی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بہت خوش ہو کہتا نہیں ٹھیک ہے. تو مثلا کہ ہر آدمی ان کے اخلاق پہ پیار, محبت, مہمان نوازی. اور پھر مہمان نوازی میں جو ایک لطف والی بات بخاری صاحب ایسی تھی کہ یعنی میں بھی ذاتی طور پہ بڑے سارے ایسے لوگوں کو جانتا. میرے ساتھ میں جان بوجھ کے ان سے ایک ڈسٹینس رکھتا تھا. اس کی کچھ وجوہات یہ تھی کہ وہ سادات کا احترام انتہا درجے کا کرتا. بے شک انتہا درجے کا. کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, میں پریکٹیکلی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں. اگر میں بھی گیا ہوں نا گھر والوں کے ساتھ بھی ان کے گھر گیا ہوں یا میں کوئی کام ہے تو میں گیا ہوں, جب تک گاڑی میری وہاں سے میں نے ڈرائیو کر کے نہیں لے کے جانا, انہوں نے نہیں جانا. صحیح بات. بچہ سادات کا بھی ملا نا تو اس کے بھی یہ گھٹنے کو ہاتھ لگا کے ملے ہیں. اور یہ اب لوگوں سے جب باتیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی بات نہیں تھی بلکہ اگر کوئی پیچھے سید بیٹھا ہوتا تھا نا اٹھ جاتے تھے. یعنی پتہ چل گیا نا میرے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ سید ہے, تو اٹھ کے آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھا. صحیح بات, بالکل. تو اس وجہ سے پھر میں کوشش کرتا تھا کہ جتنا, چونکہ جو بھی تھا سادات ہونا اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایک بزرگ ہیں, وہ سفید ان کی ریش ہے, سر کے بال سفید ہے, تو میں اکثر ان کو کہتا تھا کہ آپ قبلہ زیادتی کرتے ہیں تو ایسا نہ آپ کیا کریں. یہ ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ واقعاً ایک بے مثال. اور پھر میں جو بات اصل میں کر رہا تھا مہمان نوازی کے حوالے سے, ایک بندے نے منہ پہ برا بھلا کہا ہوا ہے, پیٹھ پیچھے برا بھلا کہا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, سارا کچھ پتہ ہے, لیکن جیسی مہمان نوازی انہوں نے ملک صاحب کی آپ کی کرنی ہے یا کسی عالم دین کی کرنی ہے نا, سیم اسی طرح اس کی بھی کرنی ہے. صحیح بات. یعنی یہ فرق نہیں کرنا کہ یہ مجھے پتہ نہیں میرے بارے یہ کرتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی یا فلاں کیا. نو, نتھنگ. ہر ایک کے لیے مہمان نوازی اور دسترخوان کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً سیم ہی رہتا تھا. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ملک صاحب کی لائف جتنی آپ کے سامنے گزری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے خصوصی پروگرام میں ٹائم دیا. ہدایت ٹی وی نے بھی خصوصی طور پہ ملک صاحب کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے ہمیں یہ موقع دیا. ملک صاحب جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ضلع خوشاب کے ساتھ ہی گاؤں ہے پدیار. یہ بہت ایک قدیمی, شاید آپ کا تعلق بھی وہاں گاؤں سے ہے, ساتھ ہی ہیں, ساتھ ہی تلگنگ اور پدیار. یہ ایک بہت ہی مومنین کی وہاں ایک اچھی تعداد بھی, اچھی شہرت بھی. اور ایجوکیشن میں آپ نے ایم اے اسلامیات جو ہے وہ کی, اور اس کے بعد آپ بینک سے منسلک ہو گئے. اس فیصل آباد میں ایک غیر ملکی بینک تھا. اسی زمانے میں آپ نے امامیہ آرگنائزیشن کو جوائن کیا وہاں فیصل آباد میں. صحیح بات. کیونکہ تعلیمی معیار آپ کا کافی بلند تھا, بہتر تھا, مطالعہ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تھی. تو ہمارا جو اسٹڈی سرکل ہوتا تھا آئی او کا, امامیہ آرگنائزیشن کا, تو اس میں بہت جلدی آپ نے ایک مقام جو ہے وہ بنا لیا. تو میں جب آیا ہوں مانچسٹر تو غائبانہ تعارف تو تھا, لیکن میری ملاقات پاکستان میں نہیں ہو سکی تھی. لیکن یہ پتا تھا کہ ملک صاحب, صابر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو
تو جب ان کو پتہ چلا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ پرانے دوستوں ساتھیوں میں سے آپ تشریف لائے ہیں، تو کوئی خدمت ہو تو میں ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو مجھے وہ پہلی ملاقات جب میں ان کے گھر آیا ہوں تو وہ مہمان نوازی مجھے آج تک یاد ہے، وہ بھی اور بعد کی تو خیر تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے اس انداز اور خلوص کے ساتھ مہمان نوازی کی، ملاقات کی اور کھلے دل کے ساتھ آفر کی کہ آپ آئے ہیں، کوئی آپ کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو بہت متاثر کیا ملک صاحب کی شخصیت نے۔ تو انہی دنوں میں ایام عزاداری بھی نزدیک تھے محرم کے، تو تقی شاہ صاحب بھی پاکستان سے تشریف لائے تھے، یہ 2010 کی بات ہے، کیونکہ ان سے بھی بہت پرانی میری ایک یاد اللہ کہہ رہے یا ان کی محبت ہے۔ ان کے سارے خاندان کے ساتھ میرے والد صاحب جو ہیں وہ گلاب شاہ صاحب کے بہت زیادہ، سید محمد یار شاہ صاحب کے بہت معتقد تھے، اور پھر ہمارے قائد محترم علامہ سید ساجد نقوی صاحب بھی اسی خاندان سے۔ تو وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے پھر ملک صاحب کو بتایا کہ بھی میں نے ادھر بھی جانا ہے بخاری صاحب کے۔ تو خیر تشریف لائے تو ملک صاحب نے بڑے خوش ہو کے مجھے کہا کہ اب مجھے یہ مطلب بڑا بھروسہ ہو گیا ہے کہ ہمارے 2 گھر یہاں ہو گئے ہیں کہ علماء جو تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ وہ محبت اور ایک اٹیچمنٹ ہے۔ تو میں کہا ملک صاحب انشاءاللہ ہم ہمیشہ مل کے، تو ان کی وفات تک الحمدللہ جب بھی کوئی پاکستان سے عالم دین تشریف لائے تو ہم نے مل کے ان کی خدمت بھی کی، ان کی تواضع بھی کی، ان کے پروگرام بھی کیے کہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب جب بھی تشریف لاتے تھے بالکل تو ہم مل کے پروگرام بناتے تھے کہ کس طرح سے ان کا ایک بہترین انداز سے ان کا پروگرام جو ہے وہ کیا جائے۔ تو وہ محاورہ کبرا جو استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلا پر نہیں ہو سکتا، تو بعض شخصیات واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ان کی جگہ کہیں مجھے اور نظر نہیں آتی کہ یہ خلا جو ہے۔ تو ملک صاحب کی شخصیت بھی انہی دوستوں میں سے تھی کہ جن کا خلا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ مانچسٹر میں علماء کے حوالے سے قبلہ جتنے بھی علماء تشریف لاتے تھے ان کی خدمات کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے ماشاءاللہ سب سے آگے۔ جو سب سے بڑی بات ملک صاحب کی ایک تھی نا جی، جہاں تک ملک صاحب کا جسے پنجابی میں تسی کہندے ہو ہاتھ پیندا سی، جہاں تک ان کی یہ ایک پہنچ ہوتی تھی اور وہ سمجھتے تھے، کیونکہ سارے بندے تو کسی پہ بھی اللہ کو نہیں سارے بندے مانتے، تو بندوں کو کہاں پہ ہر بندہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی اداروں میں لوگ معتدل رہنے ہیں موجود، دیندار، جہاں تک تھوڑا بہت یہ سلسلہ ہے، وہ علماء کے حوالے سے بھی ملک صاحب سے رابطہ کرتے تھے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تھا نا تو یہ جو ایک چیز ان کی واقعاً نہ بھولنے والی ہے، خود راستہ نکال لیتے تھے، یعنی سمجھتے تھے نا کہ یہ بندہ جو ہے اگر اس بندے پہ کسی طریقے سے یہ ہماری بات پہنچ جائے گی، اس بندے کو قریب کر لیتے تھے۔ یعنی وہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک ایسی ٹیکنیک دی ہوئی تھی کہ اس بندے کے ساتھ ایک قربت، ایک سارا سلسلہ ایسا جوڑ لیتے تھے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے نا جی کہ ہم اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پہ کہ ہم اس بندے سے تعلق بناتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، استفادہ کرنے کے لیے مالی طور پہ اس طرح سے حوالے سے،
मलिक साहब ने जिसके साथ भी ताल्लुक जोड़ा है ना, मकसद उसका अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं। सुभान। जो एक यानी मैं अपनी 2006 से लेकर ये 20 में उनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत फरमाए और यकीनन जवार आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में खालिक उनको जगह नसीब फरमाएगा। आमीन। आप ये देखिए कि 2006 से लेके 2020 तक ये तकरीबन 14 साल तकरीबन बनते हैं। तो मई में ही मैं भी आया था और मई में ही उनकी मई जून में ही उनकी जो है वो मई में ही उनकी वफात भी हुई है। 18 मई को गालिबन मैं यहाँ पे आया था, तो आते इन्हीं से ही मुलाकात भी हुई थी जब आया था। तो वो ये एक ये चीज़ कि वो उन वहाँ तक सिलसिला पहुँचा लेते थे और फिर कोशिश करते थे कि दीनदार बंदा ही कोई वहाँ पे जाए। एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे बगैर किसी खौफ व ख़तर के ये जुमला कह रहा हूँ, कई लोगों को कई बातें पसंद नहीं आती। मलिक साहब का एक और पॉजिटिव जो पॉइंट था ना जी, वो एक ये था कि जिस मजलिस में वो बैठे होते थे ना, इदारे वालों को भी समझ होती थी और बजाय इसके कि मलिक साहब किसी को कहें कि भाई बंदे हाथों देख के पढ़ना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तू शान बयान कर रहा हो लेकिन वो शान ना हो, तू तौहीन का सबब बन जाए, वो मुसीबत के हवाले से हो, फजीलत के हवाले से। तो ऑटोमेटिकली इंतज़ामिया जो होती थी वो भी अलर्ट हो जाती थी और वही अलर्ट हो के अगले को भी कह देती थी कि भाई आप तौला रखी। सही बात। यानी बातें वो करना कि जो सीरत व किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा एजाज नहीं है कि इस तरह से लोग सिर्फ इस बात से परेशान हों कि ये बंदा दीनदार बैठा हुआ है, अगर किसी ने गलत बात की तो ये कहेगा कि तूने गलत बात की है, लेकिन जब भी बात की है तौहीन के जुमरे में नहीं किसी के भी की। यानी कई मरतबा मेरे साथ भी बातें हुई है और भी बड़े सारों के साथ बातें हुई, हत्ता के बड़े बड़े जो यहाँ पे उलमा तशरीफ लाते, चूंकि साहिब मुताला थे, किताबों का मुताला किया हुआ था और फिर सही उल अकीदा जिसे आप कह सकते हैं, नहीं सही उल अकीदा वो थे, यानी अकायद के हवाले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं था। जाती तौर पे कोई गाली गलोच कर गया, लड़ गया, कोई बात नहीं है, उसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब मजहब का मसला आया ना, जब तौहीद और रिसालत और इमामत का मसला आया, वहां पे कंप्रोमाइज वाली किसी किस्म की कोई बात उनमें देखी नहीं है। फिर इनके इदारे के साथ भी उनका एक सिलसिला था, वो यही उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। नहीं अक्सर देखें ना किबला के जैसे आप कह रहे हैं ना कि सदात परस्त, दीन परस्त और माँ परस्त, ठीक है ना, अगर उस चीज़ को आप सब जमा कर लेना तो फिर अदारे के हवाले से ये है कि हमेशा ये ही जैसे आपने कहा ना कि उनकी गाइडलाइन यही थी, ठीक है, कि जो भी पढ़ने वाला हो, हाँ जाकर होगा, उलमा होंगे, को भी है, तो कहते हैं उनको ये गाइडलाइन दे दें, ठीक है, कि भाई आपने और खुद नहीं फ्रंट पे आना, खुद नहीं आना, बिल्कुल खुद नहीं फ्रंट पे नहीं, लेकिन आपको गाइडेंस देते थे, गाइडेंस देते थे कि भाई ये जो पढ़ने वाला आ रहा है ना, उसको ये टॉपिक देना है और उसको कहना कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है, कि ट्रैक पे रहना है और ये नहीं कि मसलन कि अगर नारे नहीं लग रहे या ये नहीं हो रहा है वो नहीं है, और अक्सर कहते हैं वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप लोगों को हदिया दे रहे हैं, आप लोग इतने मेहनत की है, बुलाया सारा कुछ, तो आपके ज़िम्मे है ये जी, जिम्मेदारी है कि जो भी वो बयान करेंगे मेंबर पे, ठीक है, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे जो इंतज़ामिया है। लिहाजा आपको मैं कह रहा हूँ कि ये गाइडलाइंस है और ऐसे करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह और इस पर काफ़ी हद तक अमल भी किया है। इस तरह से कथा कलामी के माजरे ऐसे बुखारी साहब अमल बल्कि इस तरह से भी होता था कई मरतबा। मैं तो चूँकि उनके साथ थोड़ी बहुत जो है वो लड़ भी लगता सी उन्होंने नाल, चूँकि एक प्यार मोहब्बत में, ऐसे नहीं कि गुस्ताखी या बदतमीज़ी इस तरह का हवाला खुदा ताला ने ना कभी लाया है और ना ही आगे भी कभी ऐसी तौफीक ही परवरदिगार दे, लेकिन एक अखलाकियात के दायरे में रह के आगे ऐसे आवाज़ भी उठा लेना, नहीं इंज नहीं जी इंज होना चाहिए,
تو وہ کبھی ان کو کہنا نا قبلہ ہمیشہ تسی سانو کہندے کہ نہیں انج کرنا ہے, تسی چپ کر کے نہ کرو انج, بندہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی گل نہیں ٹھیک نہیں ہے, کم از کم اتنا تو ہے کہ جو بندہ اس کے پاس آتا ہے وہ تو دیندار ہے نا, صحیح, اس لیے یار اس کو بھی برداشت آپ کر لیں. بالکل صحیح. یعنی یہ بھی ایک بڑا پن ہوتا ہے. نہیں, جب ایسے بات کرتے تھے نا قبلہ, ٹھیک ہے, اگر آپ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو گئی ہے نا کسی چیز پہ, تو یہ نہیں کہ ایسے دشمنی نہیں شروع کر دی, کہتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جی وہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن پھر اور آدمی کو بڑے پیار محبت سے کنونس کر لیتے تھے, اور لیکن کو استعمال کر کے نا تو وہ اپنی لائن پہ لے آتے تھے کہ بھائی ہاں اب بتاؤ, تو پھر آدمی ساتھ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ ٹھیک ہے, ہم سوری ہم غلط ہیں. یعنی کہ بزرگ آپ بھی موجود ہوتے تھے, علماء جب آتے تھے تو 20-20 30-30 افراد ملاقات کے لیے, اور کسی کو کھانے کے بغیر, اور اس میں صرف ملک صاحب کا کمال نہیں تھا, باجی ہماری بالکل صحیح بات ہے, صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کو پروردگار میں نے دیکھنا کہ اتنی تعداد میں افراد آئے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ میں اجازت نہیں دیتا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت روز. اور جیسے کہ نجفی صاحب تشریف آئے, مہینہ رہے, نجفی صاحب کے علاوہ بھی آپ ریاض صاحب قبلہ تشریف لاتے تھے, لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, جو تشریف لاتے تھے, ہم آتے تھے مہمان نا, تو وہ کہتے تھے نہیں جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں راضی نہیں ہوں. مطلب ان کی آپ یہ دسترخوان اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کس قدر وسیع میرے ساتھ قبلہ کئی مرتبہ. جی بسم اللہ. تھوڑا سا میں آپ کو دسترخوان کی بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں کہ میرے خیال ہے غالباً نجوی صاحب آئے ہوئے تھے لاسٹ ٹائم, جی, تو اس وقت کھانے پہ صرف میں تھا اور ملک صاحب تھے اور ایک آدمی اور تھا. ایسا ایسا مثلا آپ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, آتے گئے بیٹھتے گئے, آتے گئے بیٹھتے گئے. ایک قبلہ میرے سامنے بیٹھے تھے, تو سالن کا جو ڈونگا ہے نا وہ پڑا تھے, آپ نے بھی لیا میں نے بھی لیا سارا کچھ. یہ قبلہ کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں ملک صاحب دیکھو, میں نے دیکھا, کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں برکت. کہتے ہیں کتنے لوگ اس میں وہ خالی نہیں ہو رہا ہے, یعنی کہ ان کے گھر میں الحمدللہ, کیونکہ وہ اخلاق پیار محبت اتنی تھی کہ اتنی برکت تھی. مقصد دکھلاوا نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی, مقصد دکھلاوا نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. اور دس از مطلب کہ یہ چیزیں جو ہے نا اور سمجھنے والی ہوتی ہے, جو آدمی سمجھنا چاہے کہ اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیار محبت اخلاق سے جو بھی کام ہوتا ہے یا شو آف نہیں ہوتا ہے یا دکھاوے کے لیے, تو اس میں واقعی ایسے کام ہوتا ہے. اور جیسے ملک صاحب نے بتایا ہے کہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت, کسی کے کام آنا. یہ وہ خوبی ہے کہ جو انسان کو حیوان سے علیحدہ کرتی ہے. تو جس میں یہ خوبی نہیں ہے تو وہ ایک انسان نما حیوان ہے. تو میں کچھ ایسے بھی میرے سامنے واقعات ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن ہم اس کو نام نہیں لیں گے, کہ انہوں نے اپنی طاقت سے, اپنی بساط سے بڑھ کے جو ہے وہ خدمت بھی کی, اور اس سائل کا مسئلہ بھی حل کیا. صحیح بات, اپنی طاقت سے بھی زیادہ. جی جی جی, کہ یہ اس وقت پریشانی میں ہے. بالکل. تو جیسے بھی ان سے ہو سکا, مطلب میں نے یہ بہت کم لوگوں میں, بہت کم, مطلب ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آیا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اتنا میں کر سکتا ہوں, ہاں جی اتنی میری, لیکن انہوں نے اس کی پریشانی, اس کی دیکھتے ہوئے نا اپنی طاقت سے بھی زیادہ. بالکل. اس کے علاوہ کیوں ملک صاحب؟ بالکل صحیح, آپ کیونکہ آپ کو معاملات کا بھی پتہ ہے. بخاری صاحب قبلہ اس کے علاوہ یہاں پہ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انہوں نے خدمات کی ہوئی ہیں, لیکن آگے اپنے اپنا ظرف ہوتا ہے ہر بندے کا. پاکستان میں علماء کرام کے ساتھ, یعنی خود مجھے کئی مرتبہ میں دیکھو فلاں عالم دین کو فلان عالم دین کو مکان میں نے لے کے دیا, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. آپ کو میں نے کتنی مرتبہ بولا, آپ میری بات نہیں مانتے. دو لے کے دیے, ایک بھی کئی لیے, لیکن چلے وہ ظاہر ہے ان کا ایک جو سلسلہ تھا وہ اس طریقے کار کے ساتھ وہ لے کے چلتے تھے. لیکن کیا میں نے کہا آپ نے لے کے دیا تو لوگوں کو بھی آپ نے لے کے دیا, تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں,
وہ اس بات کو چھوڑے، میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے اس لیے کیا کہ کم از کم جو بھی بندہ مومن ہے وہ اپنے جب گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا تو چلے کم از کم مجھے دعا نہیں دے گا تو گالی تو نہیں نہ دے گا. صحیح بات، صحیح. یعنی سارا کچھ اپنا ایک ٹائم بھی دینا. ایک ضرورت مند آئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ کو کیش اس سے لے کے، یہ کریڈٹ کارڈ جتنے ان پہ قرضے چڑھے ہوئے تھے وہ مومنین کی وجہ سے چڑھے ہوئے تھے، اپنی ذات کے لیے. میں نے ہلکا سا میں نے کہا ملک صاحب تھوڑا سا ان چیز، کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے، میں اگر کرتا ہوں تو مجھے اتنا کچھ جو ملا ہے یہ بھی انہی کی دعاؤں سے، مومنین کی جو ہے. تو میں نے کہا پھر بھی آدمی کو نا تھوڑا سا، اور وہ اس کا وہ مارکا بھی دیتے رہے، اثر بھی خود دیتے رہے، کیونکہ ضرورت مند نے بعد میں ابھی تک یہ معاملہ تو اسی طرح تھے. قبلہ اس کے علاوہ پھر یہ تو تھے ان کی بڑی ساری باتیں تھی، چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے ہم ان کے اس حوالے سے بھی کہ جو ان کا ایک روحانی ایک سلسلہ تھا عبادات کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے، یہ کئی مرتبہ آ کے نا تو بیٹھنا اور کوشش وہ کرتے تھے کہ پیچھے بیٹھا جائے، یعنی مجلس میں بھی آ کے بیٹھے تو کسی سائیڈ پہ ہو کے یا پیچھے جا کے نا بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے وہ مجلس جو سنی. پھر جتنی دیر مصائب ہوتا رہا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم کو دکھلاوے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، واللہ با خدا ایسی کوئی چیز نہیں. جتنی دیر تک مصیبت آل پیغمبر بیان ہوتی رہی ہے میں نے ان کی آنکھوں کو خشک نہیں دیکھا. منہ اس طرح نیچے ہی ہے اور وہ زار و قطار مصیبت آل محمد میں. پھر عبادات کے حوالے سے یہ جتنی نماز جعفر طیار ہے، نماز غفیلہ، اکثر میرے ساتھ جب بات ہوتی تھی نا تو یہی ہوتی تھی، پریشانی جدوں بھی ہوئے نا تو نماز غفیلہ پکی زندگی دا حصہ بنا لو. میں تو پڑھتا جی نماز شب، نماز غفیلہ، اس طرح کی دعائیں، قرآن حکیم کی تلاوت، یہ ساری چیزیں ہیں وہ اپنی پراپر طریقے سے کریں. ایک اور بڑی زبردست قبلہ بات ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، مجلس پہ بھی آئے ہوتے تھے نا تو تبرک کی حد تک کھانا ہے، کہیں مرتبہ بھگو کھائیے تو یہ 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی، میں نیاز کر لئی ہے کھانا میں گھر دیا نال کھانا ہوندا ہے. یعنی کھانا جڑا ہے نا ڈنر وہ گھر دیاں دے نال جا کے کرنا ہوندا ہے. یعنی تبرک جڑا میں لے لیا جڑا ثواب دی خاطر جڑا میں کھانا سی، باقی میں گھر ہی جا کے گھر فیملی اپنی دے نال بیٹھ کے تے وہ کھانا. قبلہ عقائد چیزاں قبلہ بڑیاں اکاؤنٹ کر دیاں نے بندے دی لائف دے. صحیح ہے، بالکل. عقائد کے بارے میں ملک صاحب وہ کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے. نو بالکل. ایک دفعہ وہ میرے بیٹے سے کہنے لگے حیدر سے کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، تو ابو کو بھی سمجھاؤ، وہ بعض دفعہ تھوڑا سا ذرا لچک کر جاتے ہیں تو وہ جس سطح کی ان کی شخصیت ہے تو ان کو نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تحریک کی وجہ سے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت ملنا، رابطہ، ان چیزوں کا. تو عقائد میں وہ بالکل کمپرومائز، کوئی لچک اس کے قائل نہیں تھے. یہ عقائد کی وجہ سے اور یہ للہیت کی وجہ سے قبلہ دیکھیں جس ٹائم پہ ان کو وہ مسئلہ ہوا ہے اٹیک کا، اس وقت بھی انہوں نے کہا مجھے پہلے نماز اپنی میں پڑھ لوں، ورنہ کس کو نماز یاد ہوتی ہے. بالکل بالکل. لوگ کہتے ہیں جی کسی طرح سے ہاسپٹل پہنچے جلدی ٹریٹمنٹ ہو، وہاں پہ بھی نماز اپنی پڑھ کے پھر وہ گئے. لیکن ممبر کے حوالے سے خوش نصیبی، اور یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی اگر احادیث ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن سے موت سے پہلے بھی عبادت خدا کا خیال زیادہ ہو. ممبر کے حوالے سے ملک صاحب جی کہ بعض دفعہ آدمی مجلس ہے سن لیتا ہے تو وہ پھر بعد میں ڈسکس کرتے تھے میرے ساتھ کہ اس نے یہ جملہ جو کہا ہے یہ ہمارے عقائد، تو کبھی موقع ملے تو ان سے آپ ضرور بات کریں اس موضوع پہ کہ ان کا یہ جو جملہ تھا کہ وہ یہ نہیں کہ خالی مجلس سنی اٹھ کے آ گئے تو پورا اس کو وہ پورا اس کو اپریشن کرتے تھے لفظ بائی لفظ.
یہ اس نے جو کہا ہے. جی صحیح بات ہے. تو میں نے بعض دفعہ کہنا چلو ملک صاحب چھوٹا موٹا ہے, نہیں, یہ ممبر رسول ہے, یہاں چھوٹا موٹا آدمی آنا ہی نہیں چاہیے. کہ جس آدمی کا مطالعہ نہیں ہے, جس کو پاس بنیادی عقائد اور عقیدہ نہیں ہے, اس کو نہیں حق صحیح بات کہ وہ اس ممبر پہ آگے تو وہ اس طرح کی باتیں کرے. ایک اور قبلہ بات یہ میں نے پہلے اس دن بھی کی تھی جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہاں پہ بھی شام کو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کرنی بہت ضروری ہے. مومنین کی وفات کے حوالے سے جب تک تو میں یہ اپنی چیتا مل کی مسجد میں تھا, مجھے بھی انہوں نے پرسنل اور اچھا جو ایک اور بڑی بات مزیدار تھی کہ یہ تھی کہ جو بھی ملتا تھا نا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کہتے تھے یہ جملہ ان کا ہر بندے کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ پلیز دعا میں یاد رکھ دیں نا, میری دعا تھوڑے ذمے میں. اچھا جب تک یہاں تک انتظامیہ یہاں کی دونوں امام بارگاہ ہو جائیں, یا خاص طور پہ چیتا مل کے چونکہ تھے بھی نیبر, ان کو بھی کاظمی برادران کو بھی, امتیاز کاظمی صاحب کو بھی یہ کہا ہوا تھا, باقی مومنین کو بھی کہا ہوا تھا, اگر کوئی مومن انتقال کر جاتا ہے تو کوئی غسل کفن کا کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لیں. کئی مرتبہ ہم نے اکٹھے دیے ہوئی ہیں, میں تو الحمدللہ بہت زیادہ کی ہے, ساتھ ان کو بھی کر لیتا, لیکن میں پھر بھی جھجکتا تھا, میں کسی کو کہہ لیتا تھا کہ یار ملک صاحب نے فون کر لو, میں خود نہیں نہ کیا, میں کسی کو قبلہ ملک صاحب نے پہنچانا ہے. اور ایک ان کے آج بھی وہ انداز ان کا آ کے تو ہاتھ پیچھے کھڑے باندھ کے نا تو کھڑے ہو جانا ہے. کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میت آئی ہے, کوئی بندے ہمیں نہیں ملے, لیکن جب غسل کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تو بندے ان کے کوئی عزیز و اقربا بیچ میں آ گیا, یا وہ ویسے کوئی دوست احباب جن کو ایک ہم نے ایک سلسلہ قائم رکھا ہوا تھا, تو غسل شروع کرنے لگے ہیں, تو آ گئے ہیں قبلہ ملک صاحب بھی, تو آ کے اندر آ گئے ہیں تو کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دین کے معاملے پہ بندہ کتنا حساس ہے, حساسیت دین کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ عقائد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا, یہ حساسیت جو تھی وہ یہ میں نا, چونکہ میں تھوڑا سا فری بھی تھا ان کا, میں نے قریب ایسے طرح نے گھوم گام کے ان کے قریب جا کے نا, ملک صاحب آؤ پھر ان غسل دئیے. نہیں قبلہ, میں کیوں, پتہ نہیں ان کے جو ریلیٹیو ہیں وہ اس بات کو پسند ہی نہ کرتے ہیں, یا اجازت ہوئی ہوتی ہے. جب تک جو ورثاء ہے میت کے اگر وہ ہی نہیں چاہتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. کچھ نہیں بولے, کھڑے رہے ہیں, وہ غسل دیا ہے, سارا کچھ دیا. ہاں جہاں پہ اگر کسی نے کوئی تھوڑا سا اس سے کمی پیشی ہوئی ہے نا, نہیں انج نہیں انج کرنا ہے, یعنی کسی جگہ پہ بھی انہوں نے اپنی وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا آپ ایک شرعی ذمہ داری, اس کو کسی موقع پہ بھی کسی معاملے پہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے کو نہیں ٹوٹنے دیا. یعنی اتنا ایک حساسیت اور اتنا احساس اور اتنا بندہ توحید پرست, اور محمد و آل محمد علیہ وسلم جو ہر وقت درود شریف جو ہے نا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور 12 امام چود. کئی مرتبہ چونکہ وقت بالکل اختتام کو پہنچ گیا, ایک بات میرے ساتھ جو بات ہوتی تھی, وہ قبلہ بندیاں نو سمجھایا کرو, جی کی سمجھاواں, چونکہ نظریات تھوڑے بہت ظاہر مجھ سے تو وہ بزرگوار بھی تھے, سارا کچھ تھا, لیکن اے بندے جڑے پنجتن پاک تے صرف رک جاندے نا, انہاں نو پنجتن پاک تے نہ روکیا کرو, انہاں نو 14 معصوم تک لے کے جایا کرو. جب 14 معصوم کا کہیں گے نا تو پنجتن پاک تو اسی میں ہی آ جائیں گے نا, لہٰذا جو 5 تن پہ ہی جا کے رک جاتے ہیں نا, یہ پھر 12 اور 14 کی طرف نہیں بڑھتے. تو لہٰذا جب بھی بات کریں تو ان کو 14 معصومین تک کی صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ کریں, تاکہ یہ صرف اور صرف بچوں کے یا کچھ لوگ ایسے جو نئے ہوتے ہیں وہ 5 تن پاک تک نہ رک جائیں, انہیں پتہ چلے کہ جو جس طرح پہلا پاک ہے اسی طرح 14واں بھی پاک ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی وہ بہت زیرک اور بڑی دور تک. قبلہ اختتام کو وقت ہے, میں چاہوں گا کہ جلدی سے ایک دو جملے ان کے لیے کہہ دیں. میرے جو قبلہ رمضان گزرا ہے نا ابھی, تو 22 رمضان کو ویسے ہر روز رمضان میں ہر روز بات ہوتی تھی جو ہے نا, تو کیونکہ آپریشن کے بعد میرا جو ہے نا
تو وہ شور نہیں تھا کہ میں روزے رکھ سکوں گا یا نہیں، لیکن الحمدللہ روزے رکھ لیے تھے. اسی پھر ہر روز میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی کہ آج بتاؤ روزہ کیسا گزرا، یہ ہے وہ. 22 رمضان کو تو جب شب تھی تو ایسے بات کرنے لگے نا تو دعائیں دینے لگے. تو شاید اسب عادت آپ مجھے دیں گے، میں آپ کو دوں گا دعائیں. تو کہتے نہیں، کہتے زندگی کوئی پتہ نہیں، پلیز آپ خاموش ہو. آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے دل بھر سے آپ کو دعائیں دے دوں. یہ ان کی آخری دعا جو ہے نا. جی قبلہ بخاری صاحب. میں تو ایک شعر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. پروردگار آپ دونوں صاحبان کو اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھے. حاضرین جہاں تک چونکہ وقت بالکل تھوڑا تھا ہم ان کے حوالے سے باتیں کر ہی نہیں سکے. بہت زیادہ علماء کی خدمت گزار، مومنین کی خدمت گزار، اور ایک اس طرح سے زندگی گزارنے والے جیسے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اس طرح سے کوشش ان کی زندگی کی یہی تھی کہ میری زندگی اسی طرح سے ہو جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی ہے، پروردگار کی رضا کے مطابق زندگی جو ہے گزر سکے. دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، علیین میں جگہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، حساب حشر میں کامیاب و کامران فرمائے، اور جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. تمام صاحبان سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت فرما کے ان کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.